قرآن پاک فرماتا ہے عسا، اب دل و جان سے سننا ہے تمہیں، جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی اے میرے پیارے حبیب، اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے حبیب تمہیں تمہارا پروردگار مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ جی کون سے مقام میں؟ مقام محمود مقام محمود میں۔ جی اچھا، اسے مقام محمود کیوں کہتے ہیں؟ قیامت میں جہاں حضور کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ جی توجہ، میں سنا رہا ہوں تم کو، اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، اٹھاؤ ترمذی شریف، اٹھاؤ نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، سنن بیہقی شریف، اٹھاؤ المواہب اللدنیہ شریف۔ ارے کچھ نہیں صحیح تو تمہارے دارالعلوم ٹانڈا میں مشکات شریف تو ضرور ہوگی، وہی اٹھاؤ تو اس میں تمہیں حدیث مل جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور مقام محمود کیا ہے جہاں آپ کا رب آپ کو قیامت میں کھڑا کرے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہی الشفاعہ، مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ بیٹا یہ چہرہ چھپا لو، کان تو چاہے بند کر لو۔ چہرہ نظر آتا تو اچھا لگتا ہے۔ جی جی دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ وہ مقام شفاعت ہے جہاں حضور کو اللہ پاک کھڑا کرے گا۔ اب آ جاؤ ذرا وجدانی کیفیت میں آ جاؤ، اپنے محبوب سے عشق کی محفل میں آ جاؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ مقام کون سا مقام ہے جہاں میرا پروردگار مجھے کھڑا کرے گا؟ الذی یحمدنی فیہ الاولون والآخرون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں مجھے میرا رب قیامت میں کھڑا کرے گا تو اس میں اولین بھی میری تعریف کریں گے اور آخرین بھی میری تعریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بے شک اولین اور آخرین سب تعریف کریں گے، تعریف کریں گے۔ اولین سمجھتے ہو؟ اولین کون ہے جو حضور کی تعریف کریں گے؟ حضرت آدم تعریف کریں گے، حضرت شیس تعریف کریں گے، حضرت نوح تعریف کریں گے، حضرت ابراہیم تعریف کریں گے، حضرت اسماعیل و اسحاق تعریف کریں گے، حضرت یعقوب و یوسف تعریف کریں گے، حضرت زکریا و یحییٰ تعریف کریں گے، حضرت داؤد و سلیمان تعریف کریں گے، حضرت یوشع تعریف کریں گے، حضرت ہود تعریف کریں گے، حضرت ایوب تعریف کریں گے۔ ارے سارے انبیاء و مرسلین جو سابقین ہیں وہ سب حضور کی قیامت میں تعریف کریں گے۔ سارے اولیاء کاملین کریں گے، سب اولین تعریف کریں گے، پھر آخرین قیامت تک کے لوگ سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوگا، وہ نام ہے ہمارے مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کا نام ہوگا؟ وہ کس کا نام ہوگا؟ اس وقت ہر ایک مصطفیٰ کو اپنا نبی بتائے گا۔ یہی ترانہ تو بریلی شریف سے دنیا میں گونج گیا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تم بھی کہو ہمارا نبی ہمارا نبی یہ ملا جی وہابی لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے نبی ارے اللہ کے نبی تو ہیں ہی وہ ہمارے بھی نبی ہیں بے شک اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی ہمارا نبی جی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی جی ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا جی ہمارا نبی بجھ گئی جس سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کے آیا ہمارا نبی شمع بولے کے آیا ہمارا نبی شمع بولے کے آیا ہمارا نبی جی ہمارا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو اعلیٰ حضرت سارے نبیوں سے پوچھ رہے ہیں بولیے کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی جی تو سارے نبی جواب دے رہے ہیں اے ہمارے چہیتے احمد رضا کیا پیارا سوال تم نے ہم سے کر لیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی ہر رسول اور ہر پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے غلام امام احمد رضا سے سارے کے سارے نبی جواب میں کہتے ہیں اے ہمارے چہیتے احمد رضا اے پیارے احمد رضا اے بریلی کے احمد رضا کیا پیارا تم نے سوال ہم سے کر لیا ہمارے دل کا عقیدہ تم نے پوچھ لیا ہمارے دل کی عقیدت اور عقیدہ اور ایمان تم نے پوچھ لیا یہ پوچھ رہے ہو کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں کہ نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہ کہہ رہے ہیں بولو یہ پوچھتے ہو کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں کہ نہیں دیکھو ہر نبی کیا کہہ رہے ہیں اے احمد رضا کیا پیاری بات تم نے پوچھ لی تو جواب سنو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جی سب کا خدا ایک ہے جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھ رہا ہوں کون کون کس طرح سن رہا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہے تمہارا نبی جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب حضرت بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب
پہلے یہ تو آب رحمت تو پی لینے دو. توجہ ہے. اب تو قیامت ہی اٹھائے تو اٹھو گے. اب انشاءاللہ کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ لذت ایمانی تم کو مل رہی ہے کہ کچھ نہ آگ نہ پیشاب, اور کسی کو یاد ہی نہیں آئے. جی بھائی ہاں میرے عزیزوں, غمزدوں کو رضا مشتاق دیجئے کہ ہے, اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو تو یہ مکتب پڑھا کرے. غمزدوں کو رضا مشتاق دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی جی, ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا, ہمارا نبی. اور ایک شعر آپ کو سنا دوں, وہ شعر ایسا ہے کہ کیا کہنا, اس کو سمجھ والے سمجھے, عقل والے سمجھے, علم والے سمجھے. ایک مرتبہ سیدہ بنت صدیق, صدیقہ بنت صدیق ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرتی ہیں, حضور حضرت یوسف کے حسن کے چرچے قرآن میں ہیں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کے انہیں دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حضور ان کے تو چرچے قرآن میں ایسے ہیں کہ ہاتھ کاٹ لیے عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر. حضور اب یہ بتائیں کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا حضرت یوسف زیادہ حسین ہیں؟ اور کریں جی, یوسف زیادہ حسین ہے کہ آپ زیادہ. جی پوچھ کون رہی ہیں؟ حضرت حضور عائشہ کی بیوی, جی حضور کی بیوی, ہماری ماں, مومنین کی ماں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق پوچھ رہے ہیں. اب جواب دیکھو, آپ ان کی تو انگلیاں کٹی تھی کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر, حضور کو دیکھ کے تو کسی کی انگلی نہیں کٹی تھی. اب یہ حضور جو جواب دے رہے ہیں کتنا پیارا جواب. حضور تو حق ہی بولتے ہیں, ناحق بول ہی نہیں سکتے. جی جی, ناحق بول نہیں سکتے. ارشاد فرمایا, یوسف کے بارے میں پوچھتی ہو, سنو. ہوا ابھی کانا یوسف ابیض منی, ہوا ابیض منی وانا املح منہ. یوسف مجھ سے زیادہ سفیدی مائل تھے اور میرا حسن ملاحت والا ہے. ظاہر ہے کہ حسن ملیح جو ہوتا ہے حسن صبیح سے کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے. ملاحت والے حسن کی شادیت الگ ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. آ جاتے ہیں گورے, وہ گورے آتے ہیں نہیں گورے جی, تو دیکھنے میں تو چمڑی بہت سفید سفید ہوتی ہے مگر دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. جی بے شک بات ہے کہ نہیں. اور ہمارے یہاں کا اگر کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو اس میں ملاحت ہوتی ہے, تو دل میں اتر جاتا ہے. جی ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ تو یوسف سفیدی مائل تھے, حسن تو بے مثال تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ تو میں آج کی مثال دے رہا ہوں لوگوں کی. حسن ملی اس سے کہیں زیادہ افضل والا ہے مصطفیٰ کا. اب دیکھو اعلیٰ حضرت اس کا تقابل کر رہے ہیں, وہ کس انداز سے. کیا دنیا میں کوئی تقابل کر سکتا ہے جیسا تقابل اعلیٰ حضرت کر کے دکھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تقابل کیا, تقابل یہ کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. جی, اور یہ حسن دوسرا حسن نہیں ہے, یہ حسن یوسف ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت یوسف کے حسن کا کیا کہنا ہے اور کون ہے ہاتھ کاٹ ڈالے کبھی تفصیل سنیے گا اس کی موہن پورہ میں 30 سال پہلے ہم آئے تھے بیچ میں پرساد شاید کسی حافظ صاحب نے رابطہ کیا تھا وہ حساب بن نہیں پایا آئے ہیں موہن پورہ کے لوگ کچھ آئے ہیں کہ نہیں غابہ یغیب غیبم وغیبوبتم وغیابم فہو غائب جی میرے عزیزو تو سرکار فرماتے ہیں وہ مقام ہے مقام محمود جی کہ جس میں اولین بھی میری تعریف کریں گے اور آخرین بھی میری تعریف کریں گے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کون ہے ہمارے محبوب ہیں ہمارے سرکار ہیں ہمارے آقا ہیں اچھا ذرا دیکھیں تو صحیح جی قیامت کی بات ہے یہ وہ دربار ہے کس کا اللہ کا دربار خدا کے سامنے ہوں گے نا سب ارے ہاں نا کچھ بولو جی ہوں گے رومال والے بابا تم دیکھ بہت رہے بول نہیں رہے ہو کیا بات ہے سن تو رہے ہی ہیں اگر سے کان بند ہے مگر سن رہے ہیں تو خدا کے دربار میں ہوں گے قیامت میں سب لوگ قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا آیت کریمہ قرآن میں حافظ لوگوں جی وہ دن قیامت کا ہوگا جس دن سارے لوگ اولین و آخرین سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جی بے شک کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے جی سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے جی جو ہمارے حضور کی عظمت ہے ذرا دیکھیں بے شک سب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اب سب کے سب اولین و آخرین تو خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی بیٹھے گا نہیں سب کھڑے ہوں گے جی اس وقت جب سب کھڑے ہوں گے رب کے سامنے اپنے آقا و مولا کی ذرا شان دیکھیں فرماتے ہیں اجلس علی کرسی الرب بین یدی الرب سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے اسی کے حکم سے اسی کی کرسی پر بیٹھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سب کھڑے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے جی حضور بیٹھے ہوں گے جی کس کی کرسی پر اللہ رب کی کرسی پر وہ کرسی ایسی کرسی نہیں جی وہ کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے بس کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین و سب کو گھیرے ہوئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو چلو ارے تم تو خود ہی مستحق ہو چلو رکھ دے آپ لے لو لے لو لے لو توجہ ہے جی جی بتائیے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے لوگوں تک کو ہوش آ گیا ہوش آ گیا جی جی ارے یہ تو وہ ہے قرآن و حدیث کے ایسے لوگوں کو ہوش آ گیا وہ کتنا عاشق بن گیا دیکھ رہے ہو جی برداشت نہیں ہوا بیچارے جی ماشاءاللہ
اللہ پاک قبول فرما لے. آمین آمین. تو اس کرسی پر مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے. جی سارے لوگ جب دیکھیں گے مصطفیٰ کو کہ وہ کرسی پہ تشریف فرمائے اور سب کھڑے ہیں. اچھا ایک جلوہ یہ کہ وہ کرسی پر بیٹھیں گے. اس کی تفصیل نہیں کروں گا, میں بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک جلوہ ہے نہیں اب لگ جانے دو, نہیں جتنا کرنا تھا اس سے زیادہ ہو رہا ہے. سنو, ایک جلوہ تو وہ کہ کرسی پر, خدا کی کرسی پر مصطفیٰ بیٹھیں گے. ایک جلوہ اور دیکھیے, سرکار فرماتے ہیں یجلسنی ربی معہ علی العرش, قیامت کے دن میرا پروردگار معیت تشریف و تکریم سے اپنے عرش اعظم پر مجھے بٹھائے گا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے بٹھائے گا, مجھے بٹھائے گا ادھر کرسی پہ, فرماتے رب کے حکم سے بیٹھوں گا. ادھر فرماتے میرا رب مجھے عرش پر بٹھائے گا, معیت تشریف کے ساتھ, معیت تکریم کے ساتھ, معیت اجلال کے ساتھ, معیت اعظام کے ساتھ, معیت تعظیم و توقیر و تعزیر کے ساتھ. میرا رب مجھے بٹھائے گا, اپنے عرش اعظم پر بٹھائے گا. اب دیکھو سب کے سب فرش زمین پہ ہوں گے اور مصطفیٰ عرش بری پہ ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کانے کے وہاں بھی اپنی طرح بشری سمجھتے چلے آئے ہیں. یہ ملا جی لوگ اپنی طرح بشر, ہماری طرح بشر ہیں, ہماری طرح بشر ہیں وہ, ہماری طرح بشر ہیں وہ. ارے ہم نے کہا مصطفیٰ کو فرش زمین پہ چلتے ہوئے دیکھ کر تم نے اپنی طرح بشر کہا, تو عرش بری پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کے انہیں کیا کہو گے؟ بے شک بے شک. جی وہ لوگ کیا کہو گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانہ دو سے مرتبہ. دیوانہ تو فرزانوں کو شرم دلا رہا ہے. جی جی ارے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا. میرے عزیزو, اب فرش زمین پہ ہم اور عرش بری پہ مصطفیٰ. اب کوئی کہہ سکتا ہے بے وقوف احمق کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں, وہ ہماری طرح بشر ہیں, وہ ہماری طرح بشر ہیں. کبھی کبھی ملا جی یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ وہ تو بکریاں چراتے تھے, حلیمہ دائی کی بکریاں چرائی ہیں. میں نے کہا ملا جی عجیب احمق لوگ ہو تم. جی ابھی ہم کتنے سال کی عمر میں, کتنے سال کی عمر میں بکریاں چرائیں؟ 3-4 سال کی. 4 سال کی بچپن کی عادت. جی بچپن میں جی جی کیوں؟ ارے جی جی مزہ لے لو, مزہ. بہت مزہ آ رہا ہے. بچپن کی عمر میں تو مصطفیٰ کا بچپن دیکھتے ہو ملا جی, ان کی عمر کے 55 کیوں نہیں دیکھ؟ بکریاں چرائیں مگر یہ نہیں جانتے کیوں چرائیں. جی یہ راز کون بتائے ملا جی کو؟ ملا جی کی بدھی تو بس ہو گئی. کون بتائے, کون سمجھائے؟ ملا جی کیسے سمجھیں؟ ارے وہ جاتے اس لیے تھے کہ مصطفیٰ کے قدم جہاں جہاں پڑے جنگل ہرا بھرا ہو جائے. جیوں کے لیے چارے کا انتظام ہو جائے. چارے کا انتظام ہو. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مصطفیٰ جائیں تو وہ مدینہ شریف کے علاقے کے جنگل کے شیر جانور میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیں. یہ نہیں جانتے ملا جی کہ مصطفیٰ تو جا رہے بکریوں کے پیچھے, مگر اعلیٰ
جگہ، مگر حلیمہ کی وہ دبلی پتلی ہڈیوں والی بکریاں جب لوٹتی تھیں تو دودھ سے تھن بھر جاتے تھے۔ بے شک جی، دودھ سے تھن بھر جاتے تھے جی۔ یہی نہیں، جنگل کے آتے جانور جی اور میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے تھے۔ بے شک جی۔ تو ملا جی تم نے بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا چلتے ہوئے، شیروں کو اور جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا جی؟ بے شک۔ اچھا اور ذرا دیکھو، اے لال میرے لال لال لال، بکریوں کو پیچھے پیچھے چلتے تو دیکھا ملا جی نے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ معراج کی رات سدرہ سے آگے آگے، جبریل سے آگے آگے چل رہا ہے۔ ارے ملا جی تمہاری نظر بکریوں کے پیچھے تک رہ گئی اور ہم سنیوں کی نظر سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر کی بات ہے، نظر کی بات ہے۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر بیٹھیں گے، حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہ وہ بیٹھیں گے بلکہ بیٹھ چکے ہیں۔ معراج کی رات کون بیٹھا تھا؟ عرش اعظم پر کسی کا باپ بیٹھا تھا کہ مصطفیٰ بیٹھے تھے؟ ایسے مصطفیٰ بیٹھے تھے جی۔ بیٹھیں گے قیامت میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو عجیب عشق کا دریا موجیں مارنے لگتا ہے۔ لکھ چکے اور ہم سن رہے پڑھ رہے ہیں، وہ عشق میں تلاطم آنا چاہیے، تلاطم آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو دیکھو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، پڑھو دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں جی عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بھی میری طرف چشم تمنا سے دیکھیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ جی، نبی علیہ السلام حضور کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ جی، وہ بھی چشم تمنا سے دیکھیں گے۔ آج حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائے، شفاعت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوا دیں۔ واہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم ہے حضور کا، یہ شان ہے ہمارے سرکار کی۔ سنیو خوش نصیب ہو جی، خوش نصیب ہو کہ بن مانگے خدا نے یہ دولت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اب جو قدر کرے وہ سنی، جو قدر کرے اپنے محبوب کی وہ سنی، اور جو نا قدرہ ہے وہ ٹنی۔ چاہے لاکھ اپنے آپ کو سنی کہے وہ کیا ہے؟ سنی ہے، سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں۔ سنی ہمیں الحمدللہ جیسا حضور نے جیسا اللہ نے حضور کو بنایا ویسا ہی ہم نے مان لیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے وہ ہماری طرح بشر ہیں، اگر ہماری طرح بشر ہوتے تو یہ شان کیسے ہوتی؟
ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، پڑھو ایسے ہی پڑھو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ وہ ہے مقام محمود جس میں اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، زور سے کریں گے، حضور کی تعریف کریں گے۔ بولتے نہیں ہو، کریں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے عسیٰ